तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसीलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल व रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए दो जानों बैठिए, और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुतिन फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। व लक़द ज़य्यना السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن
إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اسی لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایتی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہبت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب پہ سجی رہی ہے کبھی درود و سلام
کبھی رو پڑا غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا جسے مل گیا غم مصطفیٰ جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا کبھی سیل اشک رواں ہوا کبھی آگا دل میں دبی رہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو نبی کی یاد میں کھو گیا وہ خدا پاک کا ہو گیا جو نبی کی یاد میں کھو گیا وہ خدا پاک کا ہو گیا دو جہان اس کے سنور گئے اسے آخرت میں خوشی رہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مجھے یا نبی تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو مجھے یا نبی تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید ہو تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشنا لبی رہی صلو علیہ وآلہ 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 میری جان ہو جسم سے جب جدا ہو نظر میں جلوہ مصطفیٰ ہو مدینے میں میرا خاتمہ یہ دعا خدا غنی رہی صلو علیہ وآلہ
صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو سگے مدینہ کو یا خدا غم روزگار سے لے بچا تو سگے عطار کو یا خدا غم روزگار سے لے بچا دے غم مدینہ پہ رضا یہی بس دعائے دل رہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر درس و بیان کی تعظیم کی خاطر ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے. اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی لگے اس طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت سیدنا ابو مظفر بن محمد عبداللہ خیام سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ. میں ان کے ساتھ ہو لیا. مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا. ان کے ساتھ ایک بزرگ اور بھی تھے. میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے کہ آپ حضرات نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار باعزت پروردگار غیبوں پر خبردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں. انہوں نے فرمایا ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے.
نیز جو شخص صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا ہے تو اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ ساقی کوثر پر لاکھوں سلام، ساقی کوثر پر لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرور پر لاکھوں سلام، جس کا ابر کرم سب پر سایہ فگن، ایسے پیارے پیمبر پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صلی اللہ علی محمد پڑھنے کی عادت بنائیے اور اپنے اوپر رحمت کے خوب خوب دروازے کھولیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 132 صفحات پر مشتمل کتاب توبہ کی روایت و حکایت صفحہ 75 تا 77 پر ہے۔ حضرت سیدنا صالح مرئی علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک اجتماع میں اپنے بیان کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھو۔ تو اس نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی۔ ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ عز و جل کی گرفت یعنی پکڑ میں ہوگا۔ بے شک تم سرکش کرنے والے گناہ گاروں کو دیکھو گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہ برہنہ یعنی ننگے ہوں گے، ان کے چہرے کالے اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔ وہ چلائیں گے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے؟ اور ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے، کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہہ نکلیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نظر نہ جما سکے، نہ ہی اپنا دل سنبھال سکے۔ یہ ہولناک منظر دیکھنے والوں کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ بہت روئے اور ایک آہ سر دلے پر درد سے کھینچ کر فرمایا، افسوس کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا، افسوس کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا، افسوس کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو روتا دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا سیدی، کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ہاں، یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آواز آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر نوجوان نے ایک چیخ ماری اور کہا، افسوس افسوس، میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس میں نے خدا باری عز و جل کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا، میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔
کچھ دیر بعد اس نے رب کائنات عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں یوں مناجات کی، اے میرے پروردگار عز و جل، میں گناہگار توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں، گناہوں سے معافی دے کر مجھے قبول فرما لے اور مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں عطا بخشش سے مالا مال کر دے یا ارحم الراحمین، یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے، میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقیناً میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان پر غشی تاری ہوئی دھڑام سے زمین پر گرا، کچھ روز بستر علالت پر گزارے، آخر کار موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اس کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے، رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئی۔ حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں کیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کی اجتماع سے برکت ملی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان کہ پہلے کے نوجوان کتنے بھلے ہوا کرتے تھے کہ اس طرح کے رحمتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیا کرتے تھے، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیا کرتے تھے، اور یقیناً ایسے رحمتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، یہ فقط خوش نصیب حضرات ہی کا حصہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کی اجتماع میں آیا اور آپ نے جو مدنی پھول سنے، اپنی زندگی میں نافذ کیے، گناہوں سے توبہ کی اور اس پر کرم کیسا ہوا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہایت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا بچپن کھیل کود میں گزر گیا، اب جوانی ہماری گناہوں میں گزرتی چلی جا رہی ہے۔ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کر اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے جوان، تیری جوانی تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی، لمبی امیدیں رکھی، موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کلیہ پرسوں توبہ کر لوں گا۔ وہ توبہ سے غافل رہے، آخر قبر کے پیٹ میں چلے گئے۔ ان کا مال، غلام، ماں باپ، اولاد نے کچھ نفع نہ دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ ایک کنز الایمان، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹا، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوئے سلامت دل لے کر۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو وحشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اللہ کے ولی ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر سمجھا رہے ہیں کہ تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج ہم اپنی جوانی پر پھولے نہیں سماتے، اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں۔ میں جوان ہوتے تو بس یہ ذہن بنتا ہے کہ کسی طرح مال آنا چاہیے، مال چاہے کسی کی حق تلفی کرنا پڑے، رشوت دینی پڑے، سود کا لین دین بھی گوارا، بس مال چاہیے مال۔ یاد رکھیے کہ موت کہہ کر نہیں آتی، سب کیا کا کیا دھرا رہ جائے گا۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی، صاحب جان واپس دیجئے۔ اور جوانی تو ویسی دیوانی ہے، اس میں بھلا عبادت کی فرصت کہاں؟ تو پیارے نوجوانوں یاد رکھو کہ ڈھل جائے گی یہ جوانی ایک دن جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی ایک دن جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز۔ یہ جوانی جس طرح بچپن گزر گیا، جوانی بھی گزر جائے گی۔ آج ہم اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں، بس کسی طرح جوانی کے اندر ہمارے پاس مال آنا چاہیے، ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس اچھی کوٹھی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ آج کسی کے عالیشان مکان کو دیکھتے ہیں تو رش کرتے ہیں، کتنا پیارا بنگلہ ہے، کتنا پیارا بنگلہ ہے۔ حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک عالیشان عمارت دیکھی تو فرمایا، اے بلند و بالا عمارتوں، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے تمہیں تعمیر کیا، اور وہ لوگ کہاں چلے گئے جو تمہارے اندر سب سے پہلے رہائش پذیر ہوئے تھے؟ وہ عمارتیں بھلا کیا جواب دیتی؟ آواز آئی، جنہوں نے اسے تعمیر کیا تھا ان کے نام و نشان مٹ گئے، جو ان کے اندر سب سے پہلے رہائش پذیر تھے وہ قبروں میں جا پہنچے ہیں۔ چھت بنا لیتے ہیں کیوں ریت کی دیواروں پر، چھت بنا لیتے ہیں کیوں ریت کی دیواروں پر، کتنے غافل ہیں نئے شعر بنانے والے، کتنے غافل ہے نئے شعر بنانے والے۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، باذن پروردگار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میری امت پر جلد وہ زمانہ آئے گا کہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، گناہوں سے محبت رکھیں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی۔ بس اب اپنے جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشاش علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، میں نے فصوی علیہ رحمت اللہ القوی کے ہمراہ شام کی طرف جا رہا تھا
کہ راستے میں ایک شخص لپک کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آیا. سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا, اے ابو یوسف, مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے اور فرمایا, اے بھائی, بے شک شب و روز کا جلد آنا جانا آپ کے بدن کے گھلنے, عمر ختم ہونے اور ہر دم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانے کا پتہ دے رہا ہے. اس لیے میرے بھائی, آپ اس وقت تک ہرگز مطمئن ہو کے نہ بیٹھے رہنا جب تک اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے, نیز یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت جانا یا جہنم ٹھکانا ہے, اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ کا پروردگار عز و جل آپ کے گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی ہے. پھر فرماتے ہیں, اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مدنی پھول ارشاد فرما رہے, ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں. یہ سب کچھ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا, اے کمزور انسان, اپنی اوقات مت بھول. آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ ہے جبکہ انجام سڑا ہوا مردار. اور اگر ابھی بھی یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب آ جائے گی جس وقت آپ قبر میں چلے جاؤ گے. اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب آ جائے گی جس وقت آپ قبر میں چلے جاؤ گے. وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی. وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی. یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے. وہ شخص بھی آپ کو روتا دیکھ کر رونے لگا. راوی کہتے ہیں ان دونوں حضرات کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا, یہاں تک کہ وہ دونوں بے ہوش ہو گئے. تیرے خوف سے, تیرے ڈر سے ہمیشہ, اے اللہ, تیرے خوف سے, تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا کر مجھے اپنا عاشق بنا یا الہی. بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ, بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی, گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. آمین. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں کہ اب تو مان جاؤ, ارے اب تو رب کی نافرمانی مت کرو, ارے اب تو گناہ مت کرو, ارے اب تو غیبت مت کرو, ارے اب تو چغلی مت کھاؤ, ارے اب تو ماں باپ کو مت ستاؤ, ارے گناہ کرنا چھوڑ دو, ارے گناہ کرنا چھوڑ دے, ارے ماں باپ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے, ارے فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دے, گانے باجے سننا چھوڑ دے, مال حرام کمانا چھوڑ دے, مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دے, ڈنڈی مار کر کاروبار چلانا چھوڑ دے. ارے اب تو سدھر جا, ارے اب تو نیک بن جا, ارے اب تو متقی بن جا. ارے کب تک رب کی نافرمانی کرتا رہے گا, ارے کب تک اپنی زندگی گناہوں میں گزار
تیرا بچپن کھیل کود میں گزر گیا، جوانی گناہوں میں گزرتی چلی جا رہی ہے، اب تو بڑھاپا منہ کھولے سامنے نظر آ رہا ہے، ابھی بھی نہیں مانتا۔ ارے مان جا، ارے کوئی تو بھاشا سمجھ، ارے کوئی تو بات سمجھ جا، مت کر، یہ گناہ اچھا نہیں ہے۔ ارے غیبت گناہ ہے، بدنگاہی گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا گناہ ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ابھی بھی یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارے مان جا، رب ناراض ہو گیا، اس کے محبوب روٹھ گئے، ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرے گا؟ مارا جائے گا، تباہ اور برباد ہو جائے گا، کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ مان جا، مان جا، مت گناہ کر، مت رب کی نافرمانی کر، مت نافرمانی کر، مان جا، سدھر جا۔ اور اگر یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب آ جائے گی، جس وقت تو قبر میں چلا جائے گا، وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی، تیرا رونا دھونا چیخنا چلانا تجھے نہیں بچا پائے گا۔ ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھنا چھوڑ دے، نیکیوں میں دل لگا لے۔ مشہور محدث امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہمیں بیدار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، اے لوگو، دنیا میں ملی ہوئی نعمتوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کر لو جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ بے شک تم ایسے گھر یعنی دنیا ناپائیدار میں ہو جو لمبی امیدوں کے ذریعے ملی ہوئی قیام کی طویل مدتوں بھی تھوڑی ہے، اور ان میں تمہیں مقررہ مدت تک ان گزشتہ لوگوں کا جانشین بنا کر بھیجا ہے جنہوں نے دنیا کی خوشنمائی اور ان کی رونقوں کا رخ کیا۔ ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے بھی دراز تھے، اور نشانیاں عظیم، انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، پتھروں کی چٹانیں کاٹ ڈالی، شہروں میں گھومتے رہے، زیادہ قوت والے، ان کے جسم ستون کی طرح تھے، اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے ذکر بھلا دیے گئے، اور اب تم ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی آوازیں سنتے ہو۔ وہ جھوٹی امیدوں پر خوش غفلت میں رات دن بسر کرتے تھے، پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں پر اللہ عز و جل کا عذاب اترا تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، جو بچ گئے وہ اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کی نعمتوں کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والے گرے ہوئے گھروں کے آثار دیکھتے ہیں۔ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دلوں میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ اور اب ان کے بعد تمہاری مدتیں کم ہیں۔ حضرت امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے بعد تمہاری مدتیں بہت کم ہیں، بہت تھوڑی ہیں، اور زمانہ ایسا آئے گا کہ ناف و در گزر رہے گا نہ نرمی، فتنوں کے سیلاب پہ در پہ زلزلوں بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہوگا۔
ان کی برائیوں کی وجہ سے خشک و تری میں خرابی ظاہر ہوگی. بس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدیں اور لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا. ہم اللہ عز و جل سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں لوگوں میں کر دے جو اپنے نظر کی حفاظت کرتے ہیں اور سب اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر خود اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. اور اے نوجوانوں، پہلے کے نوجوان آپ نے دیکھا کہ کیسے بھلے ہوا کرتے تھے، کیسے نیک ہوا کرتے تھے، متقی ہوا کرتے تھے، عبادت گزار ہوا کرتے تھے، نیک اجتماعوں میں جایا کرتے تھے. لیکن آج ہماری حالت ہے، آج کل کا نوجوان یہ نمازوں سے دور ہے، سنتوں سے محروم ہے اور اپنی جوانی پر پھولے نہیں سماتا. آج کل کے نوجوان کی تو کیفیت ٹون ہی چینج ہے. آج کل کے نوجوان کو اگر کوئی دو چار جنے مل جاتے تھے، کوئی دادا گیر قسم کا نوجوان ہوتا ہے تو وہ کہتا میرے کو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، میرے کو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. ہاں بھائی، آپ کو جانتے ہیں، آپ بدماش ہیں، آپ دادا گیر ہیں، آپ اچھے تھوڑی ہیں، آپ نیک تھوڑی ہیں، آپ متقی تھوڑی ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں، آپ گندے ہیں، گندے ہیں آپ. کوئی نیک نوجوان، کوئی متقی نوجوان اس طرح تھوڑی کہے گا میرے کو جانتے نہیں میں کون ہوں. جو کہتا ہے مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں تو سمجھ جاؤ یہ بدماش ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اور آج کل ہماری دوستیاں بھی ایسوں سے ہی ہیں. ہم دوستیاں بھی تو ایسوں سے کرتے ہیں جن کے پاس پسٹلیں ہوتی ہیں. ہم ایسوں سے دوستی نہ رکھتے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو. ہماری دوستی بھی ایسوں سے ہوتی ہے کہ جن کی جیب کے اندر نوٹوں کی گڈیاں ہو. ہم ایسے تو دوستی کرتے نہیں جو قرآن پاک کا حافظ ہو. ہم دوستی ایسوں سے کرتے ہیں کہ جو ہمیں برائی والے کاموں میں لے کر جائے. ہماری دوستی ایسوں سے کہاں جو ہمیں سنتوں بھرے اجتماعات میں لے کر جائے، نیک اجتماعات میں لے کر جائے. ہم تو دوست بھی اس کو بناتے ہیں کہ جو ہمیں بھی گناہ والی باتیں بتائے، خود بھی گناہ کرے. ہماری دوستی ایسے ہوتے. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہایت سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے. ہمیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے. نیک ہونا چاہیے، متقی بننے کا ذہن بنائے کہ یہ زندگی مختصر ہے. یہ مختصر زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور یہ حاضر ہونا مختلف انداز کے اندر ہوگا. کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کوئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے کسی کا رنگ زرد پڑ گیا ہوگا، کوئی جہنم کا سن کر کسی کا رنگ زرد پڑ گیا ہوگا. اور ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی جوانی، اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری ہوگی، سنتوں پر گزاری ہوگی، نیک ماحول سے وابستہ ہوں گے. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آب کوثر کے جام بھر بھر کر انہیں پلا رہے ہوں گے، جنت کا مجدہ سنا رہے ہوں گے. تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسا پروردگار چاہتا ہے. اور پہلے کے نوجوان جو ہوا کرتے تھے نا، حضرت سیدنا سعید حربی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے کے نوجوانوں کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ پہلے کے نوجوان ایسے ہوا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے کے نوجوان اپنی جوانی میں ادھیڑ عمر کے دکھائی دیا کرتے تھے. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان. ان کی نظریں کبھی حرام چیز کی طرف نہیں اٹھا کرتی تھی. آنکھوں کا کفل مدینہ لگا کر رکھا کرتے تھے، آنکھوں کا کفل مدینہ لگا کر رکھا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان. اور آج کل کا نوجوان تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری حالت ہمارے سامنے پوری رات فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، پوری رات بدنگاہی کرتے ہیں، بازاروں میں بدنگاہی کرنے کے لیے جاتے ہیں.
اور پہلے کے مسلمان نگاہیں جھکا کر رکھا گیا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نماز عید کے لیے گھر سے چلے. جب گھر سے نماز عید کے بعد گھر پہنچے تو آپ کے بچوں کی امی نے کہا آج راستے پر آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا خدا عز و جل کی قسم اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان کہ ان کی نظر کبھی حرام چیز کی طرف نہیں اڑتی. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان، ان کے کان کبھی غلط باتیں نہیں سنا کرتے تھے. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان کہ ان کے کان کبھی غلط باتیں نہیں سنا کرتے تھے. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان. اور آج ہماری حالت، ایک جنرل عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ کہ کان کے اندر موبائل کے ذریعے نہ جانے کیا کیا سنتے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں. اور پہلے کے نوجوان اپنے کان غلط بات سننے سے محفوظ رکھا کرتے تھے. ایسے ہوتے ہیں نوجوان، ان کے پیٹ میں کبھی حرام چیز داخل نہیں ہوتی. ایسے ہوتے ہیں نوجوان، ایسے لوگ اللہ عز و جل کو بہت محبوب ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان آدھی رات کو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایسے ہوتے ہیں نوجوان رکوع سجود کرتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان اللہ عز و جل ان پر رحمت کی نظر فرماتا ہے. ایسے ہوتے ہیں نوجوان، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان جب وہ کبھی کسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو جنت کی محبت میں رونے لگتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان جب وہ کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہو تو جہنم کے خوف سے چیخنے لگتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان جیسے وہ جہنم کی چنگھاڑ کو سن رہے ہیں اور آخرت بالکل ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان. اور یہ پاکیزہ نوجوان اتنی کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، اتنی کثرت سے نماز پڑھتے ہیں کہ زمین ان کی نورانی پیشانیوں اور گھٹنے کھا گئی. یعنی کثرت سجدے کی وجہ سے ان کی نورانی پیشانیوں پر داغ پڑ گئے. اس قدر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے، اس قدر عبادت کرتے، اس قدر سجدے کرتے، اس قدر سجدے کرتے کہ سجدے کی وجہ سے ان کی نورانی پیشانیوں پر داغ پڑ گئے. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان. اور گھٹنوں پر داغ پڑ گئے. ایسے ہوتے تھے نوجوان. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رات بھر یہ اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے ہیں. رات بھر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے. ایسے ہوا کرتے ہیں نوجوان. یہ لوگ موت کی تیاریوں میں مشغول ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان اور ان کی تیاریاں کتنی عظیم ہیں، ان کی کوششیں کتنی عمدہ ہیں. ساری رات رو رو کر گزارتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان اور اپنی آنکھوں سے نیند کو دور کرتے. نیند ان کے قریب آتی، نیند کو دور کرتے. زاری کر کر روندے نیند اکھیں دی دھوندے، فجرے او گنہار کہاں دے سب تھی نیوی ہو دے. کہ اپنی ان کے قریب نیند آتی تو نیند کو دور کیا کرتے تھے. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان. ان کا دن اس حال میں گزرتا ہے کہ یہ روزے سے ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان اور آخرت کی فکر میں غمگین رہتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان انہیں ہر وقت غم آخرت لاحق رہتا ہے. ایسے ہوتے ہیں نوجوان جب کبھی ان کے سامنے دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی دنیا سے بے رغبتی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ایسے ہوتے ہیں نوجوان کیونکہ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں. یہ دنیا فانی ہے. پھر جب کبھی ان کے سامنے آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آخرت کی طرف انہیں مزید رغبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. دنیا ان کی نظروں میں بہت حقیر اور یہ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان. ان کے نزدیک دنیاوی زندگی مصیبت کیونکہ اس میں فتنے ہی فتنے ہیں
اور راہ خدا میں سفر کرنا انہیں بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا تھا. ایسے ہوا کرتے نوجوان کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا سید حربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ راہ خدا میں سفر کرنا انہیں بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا تھا، کیونکہ انہیں اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ راہ خدا میں مرنے کے بعد راحت و آرام اور عیش و عشرت کی زندگی ہے. تو ہمیں مدنی قافلوں میں دعوت دی جاتی ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ زندگی میں یک مشت 12 ماہ کے لیے سفر، ہر 12 ماہ میں 30 دن کے لیے، عمر بھر ہر 30 دن میں 3 دن کے لیے سفر کرنا ہے. تو ہمارا بھی ذہن ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیسے نیک ہوا کرتا ہے کہ انہیں راہ خدا میں سفر کرنا انہیں محبوب ہوا کرتا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں لگے ہاتھ یہ بات بھی آئیے تو آپ بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں اور نیک بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے. آج ہم نے سنا کہ ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان کے جب اجتماع میں آتے تھے، بیان سنتے تھے، ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جایا کرتا تھا، گناہوں سے توبہ کر لیا کرتے تھے، نیک بن جایا کرتے تھے، متقی بن جایا کرتے تھے، پرہیزگار بن جایا کرتے تھے. آج ہم بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، عاشق رسول بنے. آئیے سب مل کر، مدنی چینل کے ناظرین بھی مل کر، تمام اسلامی بھائی مل کر آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطور قادری دامت برکاتہ عالیہ کہ ان کی نظر کرم سے ایک نہیں دو نہیں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا ہے. وہ نوجوان جو کل تک فلمی ڈرامے دیکھا کرتے تھے، گانے باجے سنا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، میرے شیخ کی بارگاہ میں، میرے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جب ان کے دامن سے وابستہ ہوئے تو مسجدوں کے امام بن گئے. جو نمازوں سے کوسوں دور تھے مسجدوں کے امام بن گئے، نمازیں پڑھنے والے بن گئے، نمازیں پڑھانے والے بن گئے. تو آئیے سب مل کر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پیارے مرشدی، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم متقی بننا چاہتے ہیں، ہم پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے ہم کیا کریں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں ارشاد فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رضا الہی پانے، دل میں خوف خدا جگمگانے، ایمان کی حفاظت کی کڑن بڑھانے، موت کا تصور جمانے، خود کو عذاب قبر و جہنم سے ڈرانے، گناہوں کی عادت مٹانے، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانے، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. لبیک یا مرشدی، حاضر، ہم حاضر ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی امیر اہل سنت کا یہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے کہ امیر اہل سنت نے کتنے پیارے انداز کے اندر یہ مدنی پھول ارشاد فرمائی کہ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، عشق رسول میں رونے والی آنکھیں نصیب ہو جائیں گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ خوف خدا میں رونے والے بن جاؤ گے، یاد مدینہ میں تڑپنے والے بن جاؤ گے. آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اور پھر امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں برا سفر کرتے رہیے اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے. امیر اہل سنت پھر فرماتے ہیں
آئیے ایک آپ کو مدنی بہار سناؤں. باب الاسلام سندھ حیدرآباد. آج الحمدللہ عز و جل باب الاسلام سندھ زمزم نگر حیدرآباد میں ہی اجتماع جاری ہے. تو باب الاسلام سندھ حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی کا تحریری خلاصہ ہے کہ میں دنیا کی رنگینیوں میں زندگی گزارنے والا ایک چھیل چھبیلا نوجوان تھا. نمازوں سے کوسوں دور، سنتوں سے محروم تھا. وہ کون سی حرکت تھی جو مجھ میں نہ تھی؟ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے وغیرہ کی لپیٹ میں تھا. میرے مدنی ماحول میں آنے کا سبب کچھ اس طرح بنا کہ خوش قسمتی سے رمضان المبارک 2008 میں مدنی چینل کا آغاز ہوا اور کیبل پر اس کے مدنی سلسلے جاری ہو گئے. اللہ عز و جل کی رحمت سے میں ان سلسلوں کو دیکھتا رہا تو مجھے بہت اچھے لگے. اب میں اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھنے لگا. ایک بار مدنی چینل پر سنتوں برا بیان کالے بچھو سننے کی سعادت نصیب ہوئی. میں خوف خدا سے لرز اٹھا. میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت کر لی اور مدنی چینل پہ جب گانے کے 35 کفری اشعار نامی بیان سنا تو میں نے گھبرا کر ہاتھوں ہاتھ گانے سننے سے بھی توبہ کر لی. اور جب مدنی چینل پہ بیعت کروائی گئی تو الحمدللہ عز و جل میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہو کر قادری بن گیا. اللہ عز و جل کی رحمت سے نماز با جماعت کی پابندی شروع کر دی. کرم بالا کرم یہ کہ تحریر پیش کرتے وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ماہ رمضان المبارک کے 30 روزہ سنتوں بر اعتکاف میں شریک ہوں. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں نہ ہو والہانہ پیار. اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا. اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا. آن کرتے ہی رہو، آن کرتے ہی رہو تو مدنی چینل کو صدا. فیضان مدنی چینل الحمدللہ عز و جل. اور مدنی چینل کی تو کیا ہی بات کہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے مرحبا اور بالخصوص مدنی مذاکرہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جب مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو اس کی تو بات ہی کیا ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ دیکھے گا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رحمتوں بھرے ہاتھوں سے اسے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، جزا اللہ عنا محمدً ما ہوا اہلہ۔ حضرت امام ساوی علیہ رحمۃ اللہ الحیدی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہت تعجب ہوئی کہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول سبز سبز گنبد کا تصور کر کے درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تو ہم اسلام بھائی کعبۃ اللہ شریف کا تصور جمع کر ایک آواز ہو کر ذکر کرنے کی کوشش فرمائیں۔ کوئی اسلام بھائی آگے یا پیچھے ہو جائے تو کچھ دیر رک کر دیگر ذاکرین کے ساتھ مل کر ذکر فرمانے کی کوشش فرمائیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رب انبیاء، یا رب صحابہ، یا رب اولیاء، اے ہمارے غوث پاک کے پروردگار، اے غریب نواز کو نوازنے والے مالک کو مولا، اے داتا علی حجویری کو دینے والے پاک پروردگار، اے بابا فرید گنج شکر کے رب، اے ہمارے آقا امام احمد رضا خان کے رب، اے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پروردگار، اے ہم گناہ گاروں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے، اے روٹھوں کو منانے والے، ہم گناہ گار تیری بارگاہ میں اپنے گندے گندے ہاتھ دراز کیے ہوئے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا گناہ گار ہے، پورا وجود گناہوں سے لتڑا ہوا ہے، نیکی کے نون کے نقطے تک پلے نہیں، اخلاص کا دور دور تک عطا پتہ نام و نشان نہیں، اے اللہ گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہے، اے مالک، اے پروردگار، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا پروردگار ہے، محبوب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ محبوب کا صدقہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، دل سے دنیا کی محبت نکال دے، دل گناہ کر 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 سخت ہو چکا ہے، آدھی مجرم بن چکے ہیں، نہ نفس و شیطان میں نیک بننے دیتا ہے، نہ ہم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ محبوب کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، تو سمیع بصیر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہمارے غم بھی بہت ہیں، ہماری پریشانیاں بھی بہت ہیں، ہماری بیماریاں بھی بہت ہیں، اور یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، بہت کچھ تو تم معاف فرما دیتا ہے، اے اللہ ہمیں یہ غم بھی ہے، ہمیں یہ غم، یہ پریشانی، یہ دکھ، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے، الہ العالمین دور و نزدیک سے اس ٹائم بھائی آئے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی بیمار کا نمائندہ ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کوئی خود بیمار ہے، طرح طرح کے بیمار اور بیماروں کے نمائندے ہیں، اے اللہ مدنی چینل پر بھی ہاتھ اٹھے ہوں گے، اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کی بیماریاں دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ بے حساب و کتاب ہماری مغفرت فرما دے،
الہ العالمین ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمل میں، عمر میں، عشق میں برکت عطا فرما، تمام علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، تمام دعوت اسلامی والوں کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دین حق کے راہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام دم۔ للہ اب ہماری فریاد کو پہنچی، یہ للہ اب ہماری فریاد کو پہنچی، یہ بے حد ہے حال اب تر، بے حد لے اب تر، تم پر سلام دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام دم۔ اس بے کسو ہستی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کسو ہستی پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام دم، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام دم۔ اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا